بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایات، اقوال زرعی، زندگی کی سچی کھری باتوں اور سبق آزمودہ سچی دینی کہانیوں پر مبنی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غربت میں صبر کیا کرو۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، کیونکہ بدبو انسان کو ڈپریس کرتی ہے، جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مت کھاؤ۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی ہے۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ بھر کے نہ کھاؤ، کیونکہ اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ یعنی ٹوائلٹ میں مت تھوکو۔ نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ نمبر 14، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دوسروں کے عیب تلاش نہ کیا کرو۔ نمبر 15، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ۔ جب ہم اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہو جاتی ہے۔ نمبر 16، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوتے پہننے سے قبل جھاڑ لیا کرو۔ نمبر 17، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو۔ نمبر 18، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرو۔ نمبر 19، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو۔ سائنس کہتی ہے جو لوگ انگلیوں کے کڑاکے نکالتے رہتے ہیں وہ جلد جوڑوں کے درد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 20، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کیا کرو۔ نمبر 21، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے بارے میں جھوٹ مت بولو۔ نمبر 22، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو، یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ نمبر 23، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ نمبر 24، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیخی نہ بگاڑو۔ نمبر 25، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایڑیاں مار کر نہ چلا کرو۔ نمبر 26، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ دوسرے لوگ پوری طرح سے سمجھ جائیں۔ نمبر 27، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان نہ کرو۔ نمبر 28، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو۔ نمبر 29، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو۔ نمبر 30، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل باتیں کرتے ہیں۔ نمبر 31، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی غرور نہ کرو۔ نمبر 32، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گداگروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ نمبر 33، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کیا کرو۔ نمبر 34، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو۔ نمبر 35، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ نمبر 36، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو۔ نمبر 37، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ کم از کم 100 بار استغفار کیا کرو۔
نمبر 38، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوست کو دشمن نہ بناؤ۔ نمبر 29، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ سائنس سے ثابت ہوا ہے کہ ہمارے منہ میں 10 کروڑ سے 1 ارب بیکٹیریا ہوتے ہیں جو جراثیم بن کر ہمارے کھانے میں مل جاتے ہیں۔ نمبر 40، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ کرۂ ارض پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہم آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے نہ صرف ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے بلکہ ہم 10 مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن میں دمہ سر فہرست ہے۔ آخر میں ایک بار درود پاک پڑھ لیں اور دعا کریں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔